شخص یا انتقال الشیء من شخص الی شخص آخر، میراث یا ارث جو منتقل ہوگا یا ہوگی وہ ایک ہی فرد سے دوسرے فرد تک منتقل ہوگی۔ کسی کو میراث میں دولت ملتی ہے، کسی کو میراث میں شہرت ملتی ہے، کسی کو میراث میں کتابیں ملتی ہیں، کسی کو میراث میں علم ملتا ہے۔ اگرچہ علماء میں اختلاف ہے کہ علم میراث میں منتقل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ ایک خاندان علمی خاندان مشہور ہے کہ ان کے دادا بھی عالم، ان کے پردادا بھی عالم، پردادا کے دادا بھی عالم، اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک چیز ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف جب منتقل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ارث یا میراث۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تراث۔ تراث جو ہے وہ ایک شخص سے منتقل نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بلکہ کسی قبیلے سے، کسی قوم سے، کسی خاندان سے ایک شخص کے اندر وہ صفت منتقل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تراث۔ جیسے قیادت اور امامت یہ تراث ہے امیر المومنین کے لیے، کیونکہ بنی ہاشم کے قبیلے میں قیادت اور امامت چلی آ رہی ہے نسلاً بعد نسل، لہذا امیر المومنین نے جہاں پر شکوہ کیا ہے اپنی میراث کے لٹنے کا، وہاں پر میراث کا لفظ نہیں بلکہ تراث کا لفظ استعمال کیا۔ فَتَبِقْتُ أَرْتَئِي أَنَّ أُصُولَ بِيَدٍ جِزَاءً أَوْ أَصْبِرُ عَلَىٰ خِطْيَةٍ شِدَاءً، کہ میں مسلسل اپنی رائے دیتا رہا، یا یوں کہیں کہ اور میں صبر کرتا رہا اس بات کے اوپر کہ میرے اوپر شدید ظلم ڈھاتے رہے لوگ۔ یہ کیسا ظلم تھا؟ یشیب فیہا الصغیر، یہ ایسا ظلم تھا کہ اس میں کوئی بچہ ہو تو کیا ہو جائے؟ برا ہو جائے۔ وَیَحْرَمُ فِیہا الْکَبِیر، اور جو بڑا ہے وہ اور برا ہو جائے۔ حرم کے معنی زیادہ ضعیف۔ رأیت تراثی نہابا، میں نے اپنے تراث کو لٹتے ہوئے دیکھا، یعنی یہ قیادت جو نسل بعد نسل چلی آ رہی تھی بنی ہاشم کے خاندان میں، اس کو لوگوں نے تو تراث اور ارث۔ تراث کا ایک معنی اور یہ ہے کہ کبھی کبھی میراث کا حال حاضر میں اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیز میراث میں آئے ضرور لیکن اس کا اثر حاضر میں نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں میراث۔ لیکن تراث کیا ہے کہ آپ رہی ہے ماضی سے لیکن اس کا اثر حال حاضر میں ہونا ضروری ہے، زمانے حاضر میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا اثر زمانے حاضر میں نہیں ہے تو وہ تراث نہیں کہلائے گا، میراث کہلائے گا۔ مثال کے طور پر جو علماء نے نقل کیا کہ عرب میں پہلے جو مہندی لگائی جاتی تھی وہ مرد بھی لگاتے تھے، مہندی عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی لگاتے تھے۔ ہم بھی اس وقت عرب کے ایک چھوٹے میں گزار، لیکن اب عرب میں مرد مہندی نہیں لگاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ عرب کے مرد عورت صفت ہو چکے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن ان کی غیرت نہیں جا رہی ہے، لیکن مہندی نہیں لگاتے۔ ایک مثال کے طور پر تو یہ کیا ہے؟ ماضی سے یہ میراث منتقل ہوتی ہوئی آئی لیکن اس کا اثر حاضر میں نہیں ہے کہ اب مرد مہندی نہیں لگاتے ہیں، لہذا یہ میراث ہے، تراث نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کا اثر زمانے حاضر میں پایا جا رہا اس کو کہتے ہیں تراث۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ قیادت اور امامت، کہ زمانے ماضی سے خاندان نبوت اور خاندان اہل بیت میں قیادت اور امامت اور نبوت منتقل ہوتی چلی آ رہی اور آج بھی اس کا اثر ہے۔ تو یہ امامت کیا ہے؟ امیر المومنین کی تراث، امام حسن کی تراث۔ کیوں؟ کیونکہ ایک خاندان سے ایک قبیلے سے منتقل، کسی ایک شخص سے نہیں ہوئی ہے، خاندان در خاندان منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔
ایک سوال پر محمد والے محمد تو یہ تو ایک بات میراث اور تراث. اب وراثت میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. کسی کو عزت وراثت میں مل جاتی ہے, کسی کو شہرت وراثت میں مل جاتی ہے, کسی کو تخت و تاج وراثت میں مل جاتا ہے, کسی کو عہدہ وراثت میں مل جاتا ہے, کسی کو شہرت وراثت میں, کسی کو علم وراثت میں. کہ میں نے آپ کے سامنے تشریح کی کہ کیسے وراثت میں خاندان پر خاندان علماء چلتے چلے آ رہے ہیں. کسی کو حسین کی محبت وراثت میں ملتی ہے, کسی کو حسین کی محبت وراثت میں ملتی ہے, کسی کو حسین کی عزاداری وراثت میں ملتی ہے. اب یہ اپنے اپنے قسمت کی بات ہے کہ ہم کو حسین کی عزاداری وراثت میں ملی ہے اور کسی کو بغض حسین کی بیماری وراثت میں ملی ہے. کسی کو بغض حسین کی بیماری وراثت میں ملی ہے. کوئی حسین کی محبت پا کر زندہ باد ہو جاتا ہے, کوئی یزید کی محبت دل میں رکھ کر مرداباد لیتا ہے نا. یہ سب چیزیں وراثت میں چلی آ رہی ہیں. کوئی حسین کا حامی اور مدافع ہے تو وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے, کوئی یزید کا حامی اور مدافع ہے تو وہ لعنت اللہ ہو جاتا ہے. یہ بھی اپنے اپنے قسمت کی بات ہے کہ ہم حسین سے محبت کر رہے ہیں تو رسول سے محبت کر رہے ہیں, رسول سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ سے محبت کر رہے ہیں. کوئی یزید سے محبت کر کے رسول کا بھی بغض مول لے رہا ہے, اللہ کا بھی بغض مول لے رہا ہے, دنیا بھی خراب کر رہا ہے, آخرت بھی خراب کر رہا ہے. ایک سلام پڑھیں محمد والے محمد کا. اچھا وراثت آپ کے سامنے اس کی وراثت کی علماء نے کہا تفصیل تفصیل کی ہے. وراثت مانوی ہوتی ہے, وراثت مادی ہوتی ہے, وراثت جہادی ہوتی ہے, وراثت قیادی ہوتی ہے. اس بات سے جتنی وراثتیں ملتی ہیں اس میں آپ جو ہے تقسیم بندی کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا وارث بھی جو وراثت کئی طرح کی ہیں تو وارث بھی کم سے کم دو طرح کے ہیں. ایک وہ وارث کہ جس کو میراث ملی اور اس میراث کو پروان چلایا. ایک وہ وارث جس کو میراث ملی اور کھا پی کے برباد کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہوں گے آپ کے علاقے میں جن کو وراثت میں دولت ملی, شہرت ملی, خاندان ملا, زمینیں ملی, پتہ نہیں کتنے بیگھے کھیت ملے, کیا ہوا سب یا تو اس نے پروان چلایا یا کھا پی کے برابر. یعنی وارث دو طرح کے ہوں گے. وارث وہ ہوگا جو وراثت کا حق ادا کرے گا, اس کو پروان چلائے گا, وہ ہے اچھا وارث. ایک وارث وہ ہوگا جو وراثت کو برباد کرے گا, وہ ہے برا وارث. یہ عزاداری بھی ہمیں وراثت میں ملی, جس کے وارث ہماری قوم ہم ہیں. اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اچھے وارث بنے یا برے وارث بنے. اچھے وارث بننے کا حق یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے یہ وراثت ہم تک منتقل کی ہے, ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ اور ہمارا حق یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں میں ویسے ہی منتقل کریں یا اس سے بہتر طریقے سے منتقل کریں. اب ہمارے بزرگوں نے ہم تک یہ طریقہ کیسے منتقل کی, کیا طریقہ تھا عزاداری کا؟ عزاداری کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہترین خطیب یا عالم دین لایا جاتا تھا. جس طریقے سے نصاب ہوا کرتے تھے, نصاب علماء آج بھی تو زمانے نہیں ہوتے تھے, وہ پہلے دیکھتے تھے کہ یہ آدمی منبر پر بیٹھنے کے لائق ہے بھی کہ نہیں. یہ صرف لمکہ لسانی چرب زبانی ہے, اس نے صرف روایتیں آیتیں یاد کرنی ہے بیٹھنے. اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے منبر پر آیت کون سی پڑھنی ہے, مجھے منبر پر روایت کون سی پڑھنی ہے, اس رایت سے روایت سے استدلال کیسے کرنا ہے, نتیجہ کیسے نکالنا ہے. ہمارے علماء ہمارے بزرگوں نے یہ کیا. کیا کیا؟ وراثت مطلب دیکھنے والے یار پتہ نہیں ہماری ماؤں نے کیا نیک عمل انجام دیا, ہمارے والدہ نے کیا نیک عمل انجام دیا کہ ہمیں نجف میں عالم دین بننے کے لیے بھیج دیا, طالب علم بننے کے لیے بھیج دیا. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا کیا, یہ وراثت دی. وارث دو طرح کے, ایک اچھا وارث اور ایک برا وارث. اچھا وارث بھی آپ دیکھیں کہ آدم کے وارث جناب نوح, ایک جناب یحییٰ, جناب زکریا کے وارث
ہی آیا. رسول خدا جناب سلیمان کے وارث، جناب نوح جناب ادریس کے وارث، یہ سب وہ ہیں جو ایک ایک آدمی کے وارث بنے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ ایک ایک نبی، کوئی نبی دوسرے نبی کا وارث، ایک وقت میں ایک نبی دو تین لوگوں کا وارث، جہاں تک مجھے پتا نہیں. جناب آدم کے وارث جناب ادریس کے وارث جناب نوح کے بعد وراثت چلتی چلی آ رہی ہے. جناب یعقوب کے وارث جناب یوسف کے وارث جناب موسیٰ کے وارث جناب عیسیٰ کے بعد بیچ میں ہو سکتا ہے میں نے خلل کر دیا ہو، لیکن جناب سلیمان کے وارث کون ہے؟ رسول خدا ہے. ایک رسول خدا کے وارث کون ہے؟ اہل بیت ہے. لیکن یہ وراثت منفرد چلی آ رہی ہے، ایک ایک بندہ وارث بن رہا ہے. ہم نے ایک وراثت ایسی بھی دیکھی کہ وارث ایک ہے لیکن اس کے مورث تمام انبیاء ہیں. آدم کے وارث حسین ہیں، ابراہیم کے وارث حسین ہیں، نوح کے وارث حسین ہیں، عیسیٰ کے وارث حسین ہیں، رسول خدا کے وارث حسین ہیں، علی کے وارث حسین ہیں. یہ سزا پڑے محمد والے محمد پر. یہ واحد ایسی وراثت دیکھی ہم نے کہ ایک حسین جو تمام انبیاء کے وارث ہیں. اچھا وارث بھی ایسے نہیں صرف آدم کے نہیں، آدم جو مصطفیٰ ہیں ان کے وارث. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، وہ آدم جو مصطفیٰ ہیں اللہ کے. آدم نبی بھی ہے نا؟ تو زیارت پہ آتا کہ آدم نبی اللہ صفوت اللہ ہے. کون سے ابراہیم کے؟ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، نوح نبی اللہ. یعنی جو ابرز صفات ہیں انبیاء کی، ان ابرز صفات کے وارث ہیں حسین. جناب کی اسلام پر محمد والے محمد. یہ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوں گا، کرنے کا احساس مجھے بھی ہے، کرنے کا احساس آپ کو بھی نہیں چل رہا ہوں. آپ اپنی سے میرے ساتھ چلتے رہیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ. حسین آدم کی ہر صفت کے لیے صفوت اللہ، مصطفیٰ کے وارث. اب ہمیں دیکھنا یہ کہ آدم مصطفیٰ کیوں ہے؟ آدم کو خداوند عالم نے اصطفیٰ کیوں کیا؟ ہم نے آدم کو اللہ نے آدم کو اصطفیٰ کیوں کیا؟ تو روایات میں ملا کہ آدم کے علم کی بنا پر خداوند عالم نے ان کو مصطفیٰ بنایا. علم بھی خداوند عالم نے دیا تھا، لہذا آدم کو مصطفیٰ بنایا گیا. اب جب یہ مصطفیٰ ہو گئے تو مسجود ملائکہ ہو گئے. ابھی تک جب مصطفیٰ ہو گئے تو مسجود ملائکہ بھی ہو گئے. کیسے وراثت ہے امام حسین کی جناب آدم کے لیے؟ کیا کیا مماثلت پائی جاتی ہے جناب آدم اور امام حسین میں؟ جناب آدم ابھی خود نے کیا کہ ان کے پاس علم ہے، لہذا علم کی بنا پر جناب آدم کو مصطفیٰ بنایا گیا. حسین بھی مقصد علم ہے، لہذا یہ وارث. آدم مسجود ملائکہ ہیں تو حسین محور مرکز ملائکہ ہیں. آدم مسجود ملائکہ تو حسین محور مرکز ملائکہ. میں آپ کے سامنے وہ روایتیں نہیں پڑھوں گا جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے. اگرچہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی لیکن تقاضۂ حال ہے، مجلس میں تقاضا کچھ تو مجھے پڑھنا ہی پڑے گا اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سب اپنا دل مجھ سے بہتر، میں اس سے آپ سن کے چلتے چلے آ رہے ہیں تقریباً آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو آدم وہ ہیں کہ جن کے بعد 9 نسلیں آئیں. حسین کے بعد بھی 9 نسلیں آئیں. آدم جناب نوح تک جناب آدم کی 9 نسلیں ہیں. جناب نوح صاحب عمر طویل. امام حسین کے بعد بھی 9 نسلیں. آخری امام صاحب عمر طویل. لیکن ان 2 نسلوں میں فرق ہے. دونوں ہی نسلوں میں فرق ہے. آدم کے بعد جو 9 نسلیں آئی تھیں انہوں نے آدم کے ذریعے سے جو شریعت لائی گئی تھی، ہر نسل کے بعد وہ شریعت زیادہ سے زیادہ خراب تر ہوتی گئی.
شریعت میں انحراف پیدا ہوتا چلا گیا، جہاں سے کہ جناب ادریس جب لے گئے تو پھر سے انحراف پیدا ہو گیا. یعنی جناب آدم کے بعد جو دو نو نسلیں آئی ہیں انہوں نے شریعت جناب آدم میں انحراف پیدا کیا، یہاں تک کہ جناب نوح آئے. امام حسین کے بعد جو نو نسلیں جو آئی ہیں، امام حسین جو شریعت لے کر گئے تھے اس شریعت کو بھگوان چلایا. امام حسین کے بعد جو نو نسلیں آئی ہیں اس میں شدید دن بدن پروان چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ جناب نوح کس کے وارث ہیں؟ حسین. السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ. وہ ابراہیم جو خلیل خدا ہیں حسین کس کے وارث ہیں؟ خلت آپ بہتر جانتے ہیں، صداقت کو کہتے ہیں. ابراہیم جناب ابراہیم کی صفت کیا ہے؟ کانا فقیرا الی اللہ متعففا ومنتقما من غیر اللہ. کہ اگر لو تھی تو صرف خدا سے تھی. امام حسین کی شخصیت، امام حسین نے جو کربلا میں کارنامہ انجام دیا آپ مجھ سے بہتر جانتے بولتے رہتے ہیں. جناب ابراہیم کی جیسی ایسی صفتیں بیان کرتا رہوں گا آپ کے ذہن میں خود بخود وہ صفتیں آتی چلی جائیں گی. جناب ابراہیم کیا ہے؟ کانا فقیرا الی اللہ متعففا ومنقطعا من غیر اللہ. کہ صرف اور صرف اللہ سے لو تھی، اللہ کا محتاج تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی چیز چاہتا ہی نہیں تھا. حد یہ ہو گئی کہ نعرے نمرود میں پھینکے جا رہے ہیں. فرشتہ مدد کے لیے آیا کہ یا نبی خدا میں کچھ مدد کر دوں، کہا مجھے تجھ سے مدد نہیں چاہیے، اللہ سے مدد چاہیے، یہاں تک کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. امام حسین شب عاشور ذبح ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، فرشتے مدد کے لیے آئے ہیں. امام حسین نے جواب دیا کہ مجھے تم سے مدد نہیں چاہیے، میرا اللہ راضی ہو جائے. دیکھا جناب ابراہیم کیا ہے؟ وکیل اللہ. کیا طریقہ ہے جناب ابراہیم؟ جناب ابراہیم کے دور میں خود پرستی اپنے عروج پر ہے، لیکن کیونکہ نبی ہیں لہذا نبوت کے فرائض انجام دیں گے اور ایسے انجام دیں گے کہ خود بھی ٹوٹ جائے اور جناب ابراہیم پر الزام بھی نہ آئے. کیا آپ کے سامنے واقعہ ہے، وہاں لوگ چلے گئے شہر کے باہر. جناب ابراہیم نے موقع دیکھا، موقع دینے کے بعد جتنے بھی چھوٹے بت تھے سب کو توڑ دیا، کلاڑی بڑے بت کے گلے میں ٹانگ دی. کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں نہ ہی اپنے اوپر سے یہ الزام ہٹا سکتا ہے، نہ ہی اپنے اوپر سے تہمت کو ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی دفاع کر سکتا ہے. نبی ابراہیم نے اس حکمت سے کام کیا. امام حسین نے بھی قیام کیا بنی امیہ کے بتوں کو توڑنے کے لیے، لیکن اس اعتبار سے قیام کیا کہ میں بتوں کو بھی توڑوں گا اور جو اس کا بڑا بت ہے اس کو بے نقاب بھی کروں گا. کربلا کے میدان میں عمر سعد، شمر، ہولی جتنے بھی چھوٹے بت تھے اس بت کے مقابلے میں سب کو آشکار کر دیا کہ یہ جو اس وقت کربلا کے میدان میں ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ امت محمدی نہیں ہے، یہ محمد کے ماننے والے نہیں ہیں. ان سب کو آشکار کرنے کے بعد اپنے خطبوں کی کلہاڑی یزید کے گلے میں ٹانگ دی. اپنے خطبوں کے یزید کو نہیں دیا امام نے، لیکن مدینے سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر کربلا، کربلا تک امام حسین نے اپنے خطبوں میں یزید کی حقیقت کو آشکار کر دیا. یہ کلہاڑی یزید کے گلے میں کیوں ڈال دی؟ یزید کو بھی تو قتل کیا جا سکتا تھا، کیونکہ امام حسین جانتے تھے جس طریقے سے میرے مورث ابراہیم نے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی تھی، وہ اپنے اوپر سے الزام نہیں ہٹا سکتا تھا، اپنے اوپر تہمت نہیں ہٹا سکتا تھا، اپنی دفاع نہیں کر سکتا تھا. تاریخ نے مشاہدہ کیا کہ جیسے ہی قتل حسین کا دور یزید کے گلے میں گیا، نہ اپنے اوپر سے تہمت ہٹا پایا نہ اپنی دفاع کر پایا. بغلے جاتا رہا، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے قتل حسین کو اپنے دامن سے
ابراہیم کے وارث ہیں حسین. کیسے وارث ہیں؟ ایک عاشورہ ابراہیم کی بھی ہے جس کو عاشورہ آل ابراہیم کہا جاتا ہے. ایک عاشورہ حسین کی بھی ہے جس کو عاشورہ آل محمد. کیا ہے عاشورہ آل ابراہیم؟ قرآن مجید میں سورہ ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. یہ سورہ ہے. اس سورہ کی تفسیر کون ہے؟ جناب ابراہیم امام حسین کی ہے. اس کو سورہ امام حسین کی کہا سبب میں محمد علیہ محمد. آپ کی صلوات سے لگ رہا ہے کہ آپ وقت تھکے رکھے بیٹھے ہو یا کمی زیادہ لگ رہی ہے. ایک اور صلوات دسویں جلد تک جناب ابراہیم نے امتحان بھی دیا, اپنے خدا کے حکم کے آگے تسلیم بھی رہے مطلقاً بغیر منہ چلا کے. کیا امتحان ہے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. کیا کر رہے ہیں؟ کعبہ بنانا. اول ذیل سے 10ویں ذیل تک کیا کرو؟ کعبہ بناؤ. کیا کرو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. کیا کرو؟ عبادت کرتے ہو. ادھر ابراہیم کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں, ادھر حسین کعبۃ المومنین بنا رہے ہیں. کیا امتحان ہے؟ امتحان یہ ہے کہ اے ابراہیم, ہم نے تمہیں خواب میں دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. ابراہیم نے کہا کہ تمہاری پوری قوم کی قربانیاں ایک طرف اور میری قربانی ایک طرف. ماں بھی ہیں اور تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم درجہ تسلیم کے اعلیٰ منزل پر فائز ہیں. ابراہیم وہ نبی ہیں کہ جن کو تقریباً 100 سال کے بعد بیٹا ہوا ہے. امتحان یہاں پر نا, ہو سکتا ہے کسی کی جوانی میں 2-4 بچے ہو گئے ہوں, اس کے معاملے ٹھیک ہے دیکھیں, لیکن ابراہیم کون؟ منتوں مرادوں والے بیٹے ہیں. اور کون تھی؟ نا امیدی والے. حالانکہ جناب ابراہیم نا امید نہیں تھے. معاشرے میں اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں نا امید ہو جاتا ہے. جناب ابراہیم اللہ کے رحمت سے محفوظ نہیں. جناب ابراہیم نے امتحان دیا, ذبح کرنے چلے, لیکن خداوند عالم نے کیا کرا؟ ذبح عظیم سے اس کو بدل دیا. ذبح عظیم سے بدلنے کے بعد 10ویں دن کو لوگوں کے لیے عید کا دن قرار دیا. امتحان ختم ہوا اور وہ 10واں دن اس کے لیے لوگوں کے لیے عید کا دن قرار دیا. لیکن فرق ہے امام حسین کے عاشور. امام حسین کا دن 10واں دن جو ہے وہ عید کا دن نہیں ہے. ہاں کیا اس کو عید مناتے ہیں, لیکن خداوند عالم نے تا قیامت اس کو یوم الفطر قرار دیا. اب قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ والشفع والوتر کا استعمال بہت کا استعمال. شفع کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ جب دو ایک جیسی صنفیت والے لوگ یا فرد یا چیز جب آپس میں مل جائیں اور وہ جوڑا ہو جائے تو اس کو شفع کہا جاتا ہے. فجر کون سی؟ 10ویں کی فجر, اس کی قسم, 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر. شفع کون ہے؟ امام حسین ہے. وتر کون ہے؟ رب محمد والے محمد. تو یہ ہے بارش جناب ابراہیم. لیکن میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرتا ہوں تاکہ اپنے مقصد کو پہنچا دوں, اپنے موضوع کو پہنچا دوں اور مسائل تک آپ کو لے کر آؤں. ابراہیم کے وارث کس طریقے کے وارث ہیں کہ ابراہیم نے ایسے بتوں کو توڑا, کیسے اپنے امتحانات کیے, امام حسین نے کیسے کیا کیا آتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ السلام علی نوح نبی اللہ. جناب نوح کے وارث سے امام حسین. جناب نوح کوئی لوگوں نے پریشان کیا, اتنا پریشان کیا کہ رب انی مغلوب فانتصر. دعا کی ہے خداوند کا واسمعی بولتا کہ آیتنا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. اچھا جب کشتی بنا لیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوب ہے, پانی ہے
حسین جو قیام کر رہے ہیں ان کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی قیام کر رہے ہیں، یہ چاہیں اپنی جان بچا سکتے ہیں، آئے ہیں اس طرح سے کہ ہم آپ کو امان دے دیں گے، ہم آپ کو اچھی جگہ بھیج دیں گے، آپ قیام نہ کریں. یہی نا بس نہیں بولتا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. جناب نوح کی کشتی کیا ہے؟ سفینہ نجات ہے. کیسے سفینہ نجات ہے کہ جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ غرق ہونے سے بچ جائے گا. امام صادق علیہ السلام نے کہ ہم سارے کے سارے کشتی ہیں، کلنا سفر، لیکن سفینہ جدی اوسع واہ، لیکن ہمارے جب امام حسین کی جو کشتی ہے وہ زیادہ وسیع ہے. کیسے ہے کہ صلاۃ علی محمد والے محمد، کہ جو بھی بنو امیہ کے دامن کو چھوڑ کر، طوفان بنو امیہ کو چھوڑ کر کشتی حسین پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، وہ نجات پائے گا. آگے ارشاد ہوا السلام علیکم وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، کہ حسین جو ہیں وہ موسیٰ کے وارث ہیں. موسیٰ کے وارث کیسے ہیں؟ جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون سامری یہ دو لوگ تھے جناب موسیٰ کے دشمن. جناب موسیٰ نے ایک بار اکیلے فرعون سے اپنے گھر والوں کو بچایا اور ایک مرتبہ اپنے اہل بیت کے ساتھ سامری کا مقابلہ کیا، سامری کے شر سے بچایا. کیسے بچایا؟ جناب موسیٰ گئے کوہ طور پر، اور کوہ طور پر جانے کے بعد سامری نے گوشالہ بنایا. گوشالہ بنانے کے بعد کہا کہ یہی تمہارا پروردگار، یہی موسیٰ کا پروردگار ہے، الہکم و الہ موسیٰ. گوشالہ بنا کے کیا کہا کہ یہی ہے، کیونکہ 40 دن تک جناب موسیٰ جناب ہارون نہیں ہیں، لہذا سامری نے تحریک کر دی دین میں اور کہا یہی تمہارا دین ہے. رسول خدا اور امیر المومنین کی جو غیبت کے دن ہیں وہ بھی 40 سال ہیں. امام حسن کی امامت تک 40 سال ہے. اب یہ تھے آل فرعون کے سامنے جس نے گوشالہ بنایا. اب یہاں پر ہیں بنی امیہ کے سامنے، وہ ہے معاویہ جس نے یزید جیسا گوشالہ امت کے سامنے پیش کیا کہ یہی تمہارے خلیفہ ہیں. وہ سامری اس نے پیش کیا گوشالہ کہ یہ تمہارے خدا ہیں، جن کی پرورش ان کی عبادت کرو. ادھر معاویہ سامری نے یزید جیسا گوشالہ امت محمد کے سامنے پیش کیا اور کہا یہی تمہارے خلیفہ ہیں، ان کے ذریعے سے تم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہو. وہاں پر سامری نے کہا تھا کہ موسیٰ جو ہیں وہ معاذ اللہ نبی نہیں ہیں، موسیٰ جو ہیں معاذ اللہ تم کو دین سے دور لے جائیں گے، یہ تم کو یہ تمہارا پروردگار بھی اس سے قربت بھی حاصل کرو گے. ادھر معاویہ نے بھی یہی کہا تھا کہ علی جو ہیں معاذ اللہ ملحد ہیں، علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، رسول خدا خلیفہ نہیں ہیں. لہذا موسیٰ جب لوٹ کر آئے سامری کو چھوڑا، گوشالے کو اپنے عصا سے پنگار کر دیا، ختم کر دیا، اکھاڑ دیا. امام حسین نے اپنے خطبوں کے عصا سے یزید کو اکھاڑ کر پھینک دیا. میں بہت تفصیل سے مختصر بات کر رہا ہوں. کیا ہے کہ جب امام حسین نے قیام کیا، قیام کرنے کے بعد اپنے خطبوں کے ذریعے سے جو یزید نامی گوشالہ تھا اس گوشالے کو اپنے خطبوں کے ذریعے سے اکھاڑ پھینک دیا. کہا معاویہ کو چھوڑ دیا کیونکہ جناب موسیٰ نے سامری کو چھوڑ دیا تھا. لہذا امام حسین نے معاویہ سے مقابلہ نہیں کیا کیونکہ یہ ہے وارث موسیٰ کے، لہذا جو مورث کرے گا وہی وارث بھی کرے گا. جو مورث کرے گا وہی وارث بھی کرے گا، کیونکہ اس کو اپنی وراثت ہو بہو لے کے چلیے. بہت مختصر دانا کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آگے کیا ارشاد ہوا؟ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ.
عیسیٰ اللہ کے وارث آپ پر سلام۔ جناب عیسیٰ اللہ کے نبی، ان کے زمانے میں بھی جیسے آج یہودی مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، اس زمانے میں یہودی عیسائیوں کو ان کا کام ہی پریشان ہونا اور اتنا بڑھتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو پریشان کرنا شروع کیا اور ان کے اندر کفر کو محسوس کیا، کفر کو محسوس کیا جناب عیسیٰ نے۔ ثم احس عیسیٰ الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جب کفر کو محسوس کیا جناب عیسیٰ نے اپنی قوم میں تو آواز بلند کی، کون ہے جو میری مدد کرے یا اللہ کی مدد کرے؟ انصار اللہ، اللہ کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ تو حواری جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کیسے مدد کریں گے؟ کہ آپ جب قیام کریں گے ان فتنہ گر کے مقابلے میں ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ نے بھی ایک وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ فَأَيَّدْنَاهُ، کس کو؟ ہم نے ان کو قوت بخشی، کس کو؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، کس پر؟ علی الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، کیا ہو گئے؟ وہ ظاہر ہو گئے۔ اب یہ کیا واقعہ ہے؟ جناب عیسیٰ کی قوم میں جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے جناب عیسیٰ کو پریشان کیا، پریشان کرنے کے بعد ان کو شہید بھی کر دیا۔ اللہ نے کیا شہید؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ اے عیسیٰ ہم آپ کو اتنی متوفی کا کہ ہم آپ کو وفات دے دیں گے، وہ آپ کو کا الیہ، اور آپ کو اپنے پاس بلا دیں گے، مطہرکم من الذین کفروا، اور جنہوں نے وہ اختیار کیا ان سے آپ کو پاک کر دیں گے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو تقویت بخشیں گے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ کیسے تقویت دی؟ جناب عیسیٰ کی شہادت کے 70 سال بعد رومیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کو، جو لوگ فتنہ کرتے جو کفار تھے، ان کو ختم کر دیا۔ جو تحریف عیسائی دین میں انہوں نے کر دی تھی یہودیوں نے، وہ تحریف کو ہٹا کر دوبارہ سے شریعت کو تجدید کی، شریعت کو دوبارہ مجدد کیا، یعنی جس طریقے سے شریعت تھی اسی شریعت کو واپس لے کر آ گئے۔ کون؟ رومیوں نے حملہ کیا، رومیوں کے ذریعے سے عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا، کس کے اوپر؟ یہودیوں کے اوپر۔ امام حسین نے جو قیام کیا، چا بجا ندا بلند کی کہ میں دین کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف نہی منکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، کون ہے جو میری مدد کرنے کے لیے آئے گا؟ امام حسین کے جو خالص افراد تھے، کون؟ عیسیٰ کے بعد جو حوالی تھے وہ جناب یحییٰ، جناب زکریا، جناب مریم کے ماننے والے تھے۔ امام حسین کے ساتھ بھی جو اصحاب آئے یا رسول خدا کے ماننے والے تھے، یا مولا علی کے ماننے والے تھے، یا جناب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے تھے۔ جناب عیسیٰ بھی اپنے قوم میں، اپنے خاندان میں 5ویں فرد تھے، امام حسین بھی اپنے خاندان میں 5ویں فرد ہیں پنجتن میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ مماثلت جناب عیسیٰ کے ساتھ۔ اب جناب عیسیٰ کو، جناب عیسیٰ کے لوگوں کو 70 سال بعد غلبہ حاصل ہوا اور وہ ظاہر ہوئے۔ بنی امیہ کے اوپر بھی 70 سال بعد بنی عباس نے غلبہ حاصل کیا، 70 سال بعد۔ بنی امیہ کے دور تک جو چاہنے والے تھے وہ ظاہر نہیں تھے، لیکن بنی عباس میں حکومت آئی ہے تو یہ ظاہر ہوئے، مولا علی کے شیعہ تھے وہ ظاہر ہوئے، امام حسین جو شیعہ تھے وہ ظاہر ہوئے۔ اس طریقے سے جو مماثلت ہے، جو وراثت ہے جناب عیسیٰ کی امام حسین تک، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں وراثت میں ملی، اس وراثت کے ساتھ ساتھ امام حسین کو شہادت بھی وراثت ملی، شہادت میراث سے رہ گئے تھے۔ لیکن ہاں یہ جو شہادت کربلا میں تڑپا کہ امام حسین کو دی گئی، اللہ قبیل الابرار کہنے والا امام کو، یہ شہادت میراث نہیں تھی۔ علیہ محترم اللہ تعالیٰ نے کربلا 5 محرم الحرام
جناب اول محمد کے مسائل پیدا ہے۔ کون اول محمد ہیں؟ ماموں کی جان ہے۔ کون اول محمد ہیں؟ جو زینب کے دلالے ہیں۔ شب عاشور امام حسین خیمہ در خیمہ جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خیام میں کیا ہو رہا ہے۔ عجب منظر ہے خیام حسینی کا کہ ہر ماں یہ چاہ رہی ہے کہ اس کا بیٹا سب سے پہلے امام حسین کا قربان ہو جائے، چاہے وہ علی اکبر کی والدہ ہو، چاہے وہ علی اصغر کی ماں ہو، اور چاہے وہ شہزادی زینب ہو۔ ہر کوئی یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا کل سب سے پہلے تمہیں اپنے ماموں جان پر، کل سب سے پہلے تمہیں اپنے چچا جان پر، کل سب سے پہلے تمہیں اپنے والد بزرگوار پر قربان ہونا ہے۔ ہاں دیکھو بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ اماں جان صبح ہونے دیجیے، ہم سب سے پہلے اپنے آقا پر، ہم سب سے پہلے اپنے بابا پر، ہم سب سے پہلے اپنے چچا پر، ہم سب سے پہلے اپنے ماموں پر قربان ہو جائیں گے۔ صبح عاشور نمودار ہو گئی۔ میں ساری تفاصیل چھوڑ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جناب اول محمد ہاتھوں کو جوڑ کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں۔ ماموں اور بھانجے کا رشتہ ہے۔ یہاں پر بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو کسی نہ کسی کے ماموں ضرور ہوں گے۔ بڑی محبت والا رشتہ ہوتا ہے۔ بہت سارے بھانجے یا بھانجیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی فرمائش اپنے والد سے نہیں کرتے ہیں لیکن اپنے ماموں سے ضرور کرتے ہیں۔ ماموں سے ان کا عجب رشتہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی بھانجے اپنے ماموں سے فرمائش کر رہے ہیں، لیکن کون سی فرمائش ہے؟ مرنے کی فرمائش کر رہے ہیں کہ ماموں جان مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جناب اول محمد اجازت نہیں مل رہی۔ جناب زینب امام حسین سے اول محمد کو مرنے کی اجازت دلوا رہی ہیں۔ لو اول محمد کو مرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ایک کو عباس تیار کر رہے ہیں، ایک کو حسین تیار کر رہے ہیں۔ ہاں اول محمد تیار ہو گئے، ایک کو عباس سوار کر رہے ہیں، ایک کو حسین سوار کر رہے ہیں۔ لوگ دونوں بچے چل رہے ہیں میدان کربلا کی طرف جنگ کرنے کے لیے۔ ہاں جنگ ایسی کر رہے ہیں کہ دشمنوں کو جوار تیار کی یاد دلا دی، دشمنوں کو علی مرتضیٰ کی یاد دلوا دی۔ ہاں تو لیکن کتنی بھی جنگ کریں گے ہیں تو بچے زمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ زمین پر تشریف لانے کے بعد اپنے ماموں کو آواز دے رہے ہیں، ماموں جان مدد کو آئیے۔ لو حسین دوڑے ہیں، لو عباس دوڑے ہیں، لیکن حسین دونوں بچوں کو اکیلے اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ مولا عباس کہتے ہیں آقا یا عون کو مجھے دے دیجیے یا محمد کو مجھے دے دیجیے۔ کہا عباس تم نے دیکھا نہیں کہ جو بھی صبح سے شہید ہو رہا ہے اس کو میں اکیلے قیام تک لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ ہاں دیکھو اس حسینی کی آخری مجلس ہے، کریا کر لیجیے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا جو اس مجالس میں شرکت کرے گا، کون ہوگا جو اس مجالس کا ثواب حاصل کر سکے گا۔ لو عزیزو امام حسین اور محمد کا لاشا در خیمہ پر لے کر آئے ہیں۔ جیسے امام حسین کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی